امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کے گھر یہ پیغام بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے کہ نہیں۔ تو گھر سے پیغام آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس صرف پانی موجود ہے، حتیٰ کہ ساری ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا کہ ہمارے پاس صرف پانی موجود ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، کون وہ خوش نصیب شخص ہے جو آج رات اس شخص کی مہمان نوازی کرے، اس بھوکے شخص کو کھانا کھلائے، اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم کرے گا۔ تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اس مہمان کو، اس شخص کو اپنے ساتھ گھر لے آئے اور آ کر اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھنے لگے، کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو آپ کی زوجہ نے جواب دیا کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا میں نے رکھا ہوا ہے۔ تو وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، بچوں کو بہلا کر سلا دو، وہ بچوں کا کھانا جو ہے وہ لے آؤ، وہ کھانا ہم اپنے مہمان کو کھلاتے ہیں۔ اور جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو لہذا اس وقت تم نے چراغ کو بجھا دینا ہے کہ ہمارے مہمان کو پتہ چلے ہم بھی انہی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے بہلا کر بچوں کو سلا دیا اور وہ بچوں کا کھانا لا کر مہمان کے سامنے رکھ دیا، اور جب مہمان کھانا کھانے لگا تو اسی عین وقت پر آپ کی زوجہ نے چراغ کو بجھا دیا کہ مہمان کو پتہ چلے کہ یہ میزبان بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، وہ کھانا صرف مہمان کو کھلایا جا رہا تھا۔ اس انصاری صحابی نے اس بھوکے شخص کو کھانا کھلایا، اس کی مہمان نوازی کی۔ رات کے وقت جب صبح ہوئی وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے انصاری صحابی، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے رات والے کام کو بہت پسند کیا ہے۔ تو پتہ چلا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی شخص کی مہمان نوازی کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بھوکے شخص کو کھانا کھلائیں۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس کی اچھے طریقے سے خاطر تواضع کریں، اس کو اچھے طریقے سے کھانا کھلائیں۔ اور دوسرا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو رات تو نے کام کیا ہے، اس مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، وہ سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آیا ہے۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو اس صحابی کے گھر میں موجود نہیں تھے، تو حضور نے پھر یہاں پر غیب کی خبر دیتے ہوئے اس صحابی کے کام کو جانچ لیا، پرکھ لیا، اور یہ بھی بشارت دی کہ تیرا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔